اس میں آنکھیں بھی چڑھ جاتی ہیں، ڈھیلے عموماً اوپر کی طرف ہو کے اٹک جاتے ہیں ایک جگہ. یہ بھی ٹپیکل کیوپرم کی بے ہوشی سے تعلق رکھنے والی بات ہے. کیوپرم کا استعمال کالی کھانسی میں شاید اتنا نہیں کیا گیا، مگر ہے بہت ہی اہم. میرے نزدیک کیوپرم کو کالی کھانسی اور دمے کے انتہائی تشنج میں استعمال کرنا چاہیے. اگر گرمی کی علامت ہو تو یہ ضرور فائدہ پہنچاتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اور میرے تجربے میں ہے یہ دونوں باتیں. بعض دفعہ خیال نہ آئے تو اور بات ہے، مگر اگر خیال آئے کہ کیوپرم کا امکان ہے، گرمیاں ہیں، تشنج ایک دم سانس کی نالی کو گھونٹ دیتا ہے، اور مریض نہ بھی بتائے موسم کی گرمی حالات کیوپرم کی طرف توجہ دلاتے ہیں. اگر ایسے مریض کو ٹھنڈا کوئی لگا دیا جائے، کپڑا بھگو کے یا ٹھنڈی برف کی ٹکور کی جائے تو اس سے اس کو فوراً فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر کیوپرم موجود ہو تو فوری طور پر بلا تاخیر کیوپرم دے دینا چاہیے. کینٹ کہتا ہے کہ بعض کالی کھانسی کے دوروں میں بعض مائیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈ سے اس کو آرام آتا ہے. ادھر کھانسی شروع ہوئی، ادھر وہ ٹھنڈے پانی کی طرف دوڑتی ہے، اور ایک دو گھونٹ پلا دے بچے کو تو بچے کو آرام آ جاتا ہے. تو کالی کھانسی میں بھی یہ مفید ہے اگر ٹھنڈ سے فائدہ پہنچتا ہو. میں نے کہا زیفوائڈ اپینڈکس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیفوائڈ اپینڈکس معاف کرنا، آپ کو دوبارہ امتحان لینا شروع کیا گیا، حالانکہ مجھے تو نہیں پڑھ کے پاس بھی کر لیا سب کچھ ہے. 30 سال ہو گئے جی پڑھے ہوئے. کتنے؟ 30 سال تقریباً. زیفی اسٹرنم یہ ہے، لیکن زیفوائڈ اپینڈکس میں بھی اسی کو نیچے ہڈی سے نکلی ہوتی ہے، اسی کو زیفی اسٹرنم کہتے ہیں. ہاں اسٹرنم جو سارا علاقہ ہے نا جی، نیچے چھوٹے سے، اس کے نیچے چھوٹے سے، بالکل اس کو زیفوائڈ اپینڈکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہی ہے نا یہ غالباً وہی، کیونکہ آپ کے یہاں زیفوائڈ اپینڈکس کی اصطلاح نہیں ہے، نہیں میں نے اور ہے وہ یہ جگہ وہی. جی تو یہاں آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہر ایک کے اندر چھوٹی سی ہڈی ایک نکلی ہوتی ہے، ملکنی سی. میرا خیال ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ in the lower part of the chest, in the region of xiphoid appendix, there is a spasmodic condition that is very troublesome. It seems to be at times a constriction so severe that he thinks he will die, and at others a feeling as if he was transfixed with a knife from the xiphoid appendix to the back. ٹھیک ہے، جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہے، یہاں سے لے کر پیچھے کی طرف نکل جاتا ہے. یہ جو علامت ہے یہ دراصل تشنج سے پیدا ہوتی ہے، اور اس تشنجی علامت میں کیوپرم کی ایک خوراک میجک اثر دکھاتی ہے. اور زیفوائڈ کے اندر جو گھٹن کا احساس اور تشنج سے درد کی لہریں، جو چھرا جس طرح گھونپ دیا گیا ہو، اس میں کیوپرم کو نہیں بھولنا چاہیے. اس پہلو سے بعض دفعہ کیوپرم اس کے پتے کے تشنج میں بھی کام آتا ہے. پتے میں بھی پتھری کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسا تشنج پیدا ہوتا ہے کہ اس کی درد کی لہر سیدھا پیچھے کی طرف کمر میں جا کے نکلتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چھرا گھونپا ہے. اگر یہ کینسر نہ ہو تو اس میں ہومیوپیتھک خدا کے فضل سے بہت ہی افیکٹو کام کرتی ہے. یہاں جتنے بھی کیسز میں نے کیے ہیں ان میں فائدہ ہوا ہے، اور بعض دوسروں کی طرف سے بھی فائدہ ہوا. لیکن جہاں فائدہ نہیں ہوا وہاں میں نے ان کو وارننگ دی کہ آپ فوراً یا آپریشن کرائیں یا چیک کرائیں. تو انفارچونیٹلی بہت سے ایسے کیسز میں کینسر نکلا. پتے کی پتھری نہیں پالنی چاہیے. یہ اگر کینسر میں تبدیل ہو جائے تو اس کینسر کا علاج ایلوپیتھک میں تو بالکل معلوم نہیں، اور ہومیوپیتھک میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے مریض کہ شاید ہی شاید کوئی فائدہ ہو. جو بھی اب نئے علاج آ رہے ہیں میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں دنیا سے، ان میں نئے تجربے کر رہا ہوں.
کیونکہ پرانے تجربے تو جو ہے خاص مفید نہیں ہوئے. اگر کوئی نکلی ایسی دوا جو مفید ہوئی تو میں بتاؤں گا، لیکن سر دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی علامتیں جب ظاہر ہوں تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ضرور فائدہ پہنچاتی ہے اگر کینسر نہ بنا ہو. بہت سخت ایڈوانس کیسز میں بھی ڈاکٹروں کے پاس گئے مریض اور انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں آپریشن کیا، بلکہ بالکل صاف ہو گیا ہے. اور 8-10 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو جو ابھی بھی ٹھیک ہیں. کبھی پتے کی تکلیف ہو دوبارہ وہی دوائیں، وہ دوبارہ وہی اثر.